آج کے سبق کا عنوان ہے احکام الاستسقاء، استسقاء کے احکام۔ اس عنوان سے حضرت تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے 5 استسقاء کے حکم بیان فرمائے اور 3 استسقاء کے آداب۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اب کتاب کے آخر میں ہم چاہتے ہیں کہ چند ایسے احکام اور آداب ذکر کریں جن کا تعلق مستسقیوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک، پھر انہوں نے پہلے 5 احکام ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ مستسقی کو چاہیے کہ ایسے ہی مفتی سے فتویٰ حاصل کرے، مسئلہ پوچھے جس کے علم کو اور جانبداری کو جانتا ہو، علم کو اور جانبداری کو جانتا ہو، اور اس بات کو بھی جانتا ہو کہ یہ فتویٰ دینے کا اہل ہے، خواہ اپنے ذاتی تجربے سے یا کسی ماہر عالم کے بتانے سے یا لوگوں میں اس کی عام شہرت سے کہ وقت کے علماء اس کے فتوے پر اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن تقی صاحب نے لکھا ہے کہ ایسے مفتی کے بارے میں بھی فتوے سے پہلے جہاں تک ممکن ہو، جتنا ہو سکے، اس کی باطنی دیانتداری کے بارے میں تحقیق کرے، اور اگر اس کی باطنی اور حقیقی دیانتداری معلوم نہ ہو تو پھر ظاہری عدالت دیانتداری پر بھی اتفاع کر سکتا ہے۔ یہ دوسرا حکم ہوا۔ دوسرا حکم یہ ہے مستفتی کو اور استفتاء کا کہ ایسے مفتی سے فتویٰ لینا جائز ہے جو فتویٰ لینے کا اہل ہے، خواہ اس شہر میں، اس علاقے میں اس سے بڑے مفتی اور عالم بھی موجود ہیں، اور اس کے ذمے یہ تحقیق بھی، یہ تلاش بھی نہیں ہے کہ سب سے بڑے عالم کو دیکھیں، اس کے ذمے یہ بھی نہیں ہے کہ سب سے بڑے عالم کو تلاش کریں۔ کسی علاقے میں کئی عالم ہوں، کئی مفتی ہوں، ٹھیک، تو اس کے ذمے صرف اتنی بات ہے کہ یہ دیکھے کہ جس سے میں فتویٰ لے رہا ہوں یہ فتویٰ دینے کا اہل ہے یا نہیں۔ اگر اہل ہے تو اسے فتویٰ لینا چاہیے، اگرچہ اس شہر میں، علاقے میں اسے بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ دوسرا ہے، تیسرا حکم استفتاء کا یہ ہے، اس نے فتویٰ لیا 2 مفتیوں سے، ہر ایک کا جواب مختلف آیا، مثلا ایک کے جواز کا، دوسرے کے عدم جواز کا۔ اب یہ کیا کرے؟ تو اس سلسلے میں جو علم اور تقویٰ کے اعتبار سے زیادہ قابل اعتماد ہو، ٹھیک، یعنی یہ دیکھے کہ ان دونوں مفتیوں میں علم اور تقویٰ کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، جو تقویٰ اور علم کے اعتبار سے بڑھ کر ہو تو اس کے فتوے کو لے، اس پہ عمل کرے، دوسرے کو چھوڑ دے۔ اور اگر ایک تقوی میں بڑھ کر ہے، دوسرا علم میں بڑھ کر ہے، اب کیا کریں؟ اس میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ جو تقوی میں بڑھ کر ہے اس کے فتوے پر عمل کرے، دوسرا قول یہ ہے جو علم میں بڑھ کر ہے اس کے فتوے پر عمل کرے، اور یہ زیادہ صحیح ہے تقی صاحب سے، یہ کہ جو علم میں بڑھ کر ہے اس کے فتوے پہ عمل کرے، ٹھیک، جو تقوی میں بڑھ کر ہے اس کے فتوے پہ عمل نہ کرے۔ یعنی ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کی حتمی رائے ہے۔ آگے پر کہتے ہیں کہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کئی اقوال نقل کیے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ
جب کسی مستفتی کے سامنے دو مفتیوں کے مختلف فتوے آ جائیں تو اس میں ہمارے فقہا کے کئی اقوال. پہلا قول، ان دونوں فتووں میں سے جس کا حکم سخت ہے اس کو لے لیں. مثلا جس میں حضر کا ذکر ہے، ممانعت کا، عدم جواز کا، غربت کا، تو اس کو لے لیں، اس لیے کہ اس میں احتیاط زیادہ. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جس فتوے میں آسان حکم مذکور ہو اس کو لے لیں. آسان حکم اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ادیان سے الگ دین دے کر اور آسان اور سہولت والا دین دے کر بھیجا. لہذا ان دونوں فتوے میں سے جو فتویٰ آسان ہو تو اس کو لے، اس پہ عمل کرے. یہ تو دوسرا قول ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ مستفتی کوشش کرے کہ ان دونوں مفتیوں میں قابل اعتماد کون ہے. ٹھیک، زیادہ قابل اعتماد کون ہے، کس کے اعتبار سے؟ علم تقویٰ کے اعتبار سے. چنانچہ ان دونوں میں سے جو زیادہ متقی اور زیادہ علم والا ہے اس کے تقوی کو لے لے، دوسرے کے تقوی کو چھوڑ دے. اور چوتھا قول یہ ہے کہ وہ تیسرے مفتی سے فتویٰ طلب کرے، فتویٰ حاصل کرے. اس تیسرے مفتی کا فتویٰ ان دو مفتیوں میں سے جس کے موافق ہو اس پر عمل کر لے. پانچواں قول یہ ہے کہ مستفتی کو اختیار ہے ان دونوں میں سے جس کے فتوے پہ عمل کرے، جس کے فتوے پہ چاہے عمل کرے. اس کو ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے. ٹھیک، اور اسی طرح شامل کتاب کے مصنف ابن صبا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، اس صورت میں کہ جب دونوں مفتی ذاتی مقام مرتبے کے اعتبار سے برابر ہو. لیکن وہ کہتے ہیں میرے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ مستفتی ان دونوں میں سے راجے کے بارے میں تحقیق کرے، راجے کے بارے میں کہ ان دونوں میں سے راجے کون. اگر اس کا پتہ چلے تو جو راجے اس کے فتویٰ لے لے، ظاہر راجے علم تقوی کے اعتبار سے ہوگا. ٹھیک، اور اگر اس کا پتہ نہ چلے تو پھر تیسرے مفتی سے فتویٰ حاصل کرے، اس کا فتویٰ جس کے موافق ہو اس کے مطابق عمل کرے. اور اگر کوئی صورت ممکن نہ ہو تو پھر دونوں کے فتووں میں سے جس کے فتوے کو چاہے اس پہ عمل کرے. ٹھیک، کیونکہ یہاں ضرورت ہے اور یہ ایک انتہائی نادر صورت ہے. لیکن علامہ نووی کہتے ہیں کہ شیخ کی بات قوی نہیں ہے اور مستفتی کو چاہیے کہ 3 اقوال پہ عمل کرے. ان اقوال میں سے 3 پہ عمل کرے، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ. تقی صاحب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک 5واں قول راجے ہے. کیا ہے؟ ہاں، 5واں. اس لیے کہ وہ مستفتی مجتہد تو نہیں کہ ان دونوں میں سے کسی کو ترجیح دے گا. اس کے ذمے صرف یہ ہے کہ اہل مفتی سے فتویٰ حاصل کرے اور وہ کام وہ کر چکا. لہذا ان دونوں مفتیوں کے میں سے جس کے فتوے کو وہ چاہے تو اس کو لے لے، اس پر عمل کر لے. ایسا ہی حضرت تقی صاحب نے محقق ابن الحمام کے حوالے سے بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی بات نقل کی ہے کہ جب کوئی آدمی 2 مجتہد فقیوں سے مسئلہ پوچھے، ان میں سے ہر ایک کا جواب مختلف ہو، تو آپ مستفتی کا دل جس طرف مائل ہو تو اس پہ عمل کرے، اس کے فتوے کو لے لے، قبول کر لے. تقی صاحب کہہ رہے جس کی طرف دل مائل نہ ہو اس کے فتوے کو بھی لے سکتا ہے. اس لیے اس کے دل کا میلان اور عدم میلان دونوں برابر ہے کہ وہ مجتہد نہیں ہے، مجتہد نہیں. اپنے ذمے کا کام اس نے کر لیا تو اس نے مجتہد فقی سے مسئلہ پوچھ لیا. اب جس پہ آپ چاہے تو عمل کر لیں، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اس کے نزدیک دونوں علم میں کیا ہو؟ برابر ہو. ٹھیک ہے، اگر علم میں برابر نہیں ہوگے تو جو علم میں بڑھ کر ہوگا، جیسے نجم رفڑی کی خط ولائے ہے، پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا. یہ بات کوئی چکی ہے. ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ قواعد کا تقاضا یہ ہے کہ اس مسئلے کی تفصیل سے کرو. اس مسئلے کی کیا ذکر ہو؟ تفصیل سے کرو. ٹھیک،
وہ اگلا آ رہا ہے، وہ ادب جو ہے نا دوسرا آ رہا ہے. یہ یہاں تک ہے، یہ یہاں تک بات ہو گئی. ٹھیک ہے کہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے حتمی رائے دی ہے کہ جس کا علم بڑھ کر ہوگا، اگر دونوں میں سے ایک علم میں بڑھ کر ہوگا تو اس پہ فتوے پہ عمل کیا جائے گا. یہ جو ابن حمام رحمۃ اللہ نے بات کہی اس صورت میں کہ جو علم میں کیا دونوں برابر ہو. کتنے حکم ہو چکے ہیں یہاں تک؟ کتنے حکم استفتاء کے؟ 3. چوتھا ادب یہ ہے، چوتھا حکم یہ ہے استفتاء کا کہ مستفتی نے کسی مفتی سے فتویٰ لیا، اس کا دل نہیں مان رہا، اس کا دل اس سے مطمئن نہیں. اب کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں ابن رجب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے دوسرے مفتی سے کیا کرے؟ فتویٰ حاصل کرے، لیکن اس دوسرے مفتی سے فتویٰ حاصل کرنا یہ لازم نہیں ہے، مستحب ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اصل اس کے ذمہ جو کام ہے وہ کر چکا، کہ اس نے ایسے مفتی سے فتویٰ حاصل کیا جو اس کا کیا ہے؟ اہل کر چکا. لہٰذا اب دل اگر نہیں ماننا ہے تو دوسرے مفتی سے مسئلہ پوچھنا، فتویٰ حاصل کرنا اس کے ذمہ لازم نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ مستحب. یہاں کہہ رہے ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کہ قواعد کا تقاضا ہے کہ اس مسئلے کی کیا کی جائے، تفصیل بیان کی جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ مستفتی اگر ایسے علاقے میں کا رہنے والا ہے کہ وہاں صرف ایک ہی مفتی ہے اور کوئی مفتی اہل نہیں، فتویٰ لینے کا اہل، ٹھیک، اب اس کا دل مانے یا نہ مانے اس کو لینا، اس پہ عمل کرنا لازم ہے. ٹھیک، اور یہ اس شرط کے ساتھ مقید نہیں ہوگا کہ آیا اس نے فتویٰ اپنے اوپر جو ہے نا خود لازم کیا ہے، خود اس کا التزام کیا ہے یا نہیں، یا کسی اور شرط کے ساتھ بھی مشروط نہیں ہوگا. اگر وہاں ایک ہی عالم مفتی ہے، اس پہ اب کیا ہے؟ اس کو لینا، عمل کرنا لازم. ٹھیک، ابھی اس پر وہ عمل کر چکا ہے اور عمل نہ کر چکا، عمل کرنا لازم ہے. اگر وہاں اہل ایک مفتی ہے اور اگر کئی مفتی اہل ہیں لیکن جس نے اس کو فتویٰ دیا ہے وہ علم میں بڑھ کر ہے، علم میں، تو بھی اسی مفتی کا فتویٰ لینا، اس پہ عمل کرنا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، متعین ہوگا. ٹھیک، ہاں اگر وہ علم میں بڑھ کر نہیں ہے تو اب اس کا فتویٰ اس کے لیے لازم نہیں ہوگا، کسی اور سے بھی فتویٰ لے سکتا ہے. لیکن اگر دوسرے نے فتویٰ ایسا ہی دیا جیسے پہلے والے نے دیا ہے، دونوں نے اتفاق کر دیا اس فتوے پہ، تو اب بھی اس پہ عمل کرنا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا. یا دونوں کا فتویٰ کیا تھا؟ مختلف تھا، لیکن حاکم نے کسی ایک پر کیا کیا؟ فیصلہ صادر کیا. اب حاکم نے جس پہ فیصلہ صادر کیا اس فتوے کو لینا کیا ہوگا؟ لازم ہوگا. یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی نہیں؟ کتنے ہو گئے استفتاء کے؟ 4 حکم. 5واں حکم یہ ہے کہ مستفتی کو جواب دیا گیا ایسے مسئلے اور واقعے کے بارے میں کہ جو بار بار پیش آتا نہیں. مستفتی کو جواب دیا گیا، فتویٰ دیا گیا ایسے مسئلے کے بارے میں جو بار بار پیش آتا نہیں، اتفاق سے دوبارہ پیش آ گیا. اب نئے سرے سے سوال کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ تو ابن رجب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اب نئے سرے سے سوال کرنا لازم ہوگا. کب؟ اس وقت کہ جب مستفتی کو یہ معلوم نہ ہو کہ پہلا جواب مبنی شرعی نص پہ تھا یا اجماع پہ تھا. جب اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ پہلا جواب کس پہ؟ نص پہ یا اجماع پہ مبنی تھا، یہ معلوم نہ ہو، اب دوبارہ سوال کرنا کیا ہوگا؟ لازم. ابن صلاح رحمۃ اللہ کہتا ہے کہ اس میں 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اب نئے سرے سے سوال کرنا لازم ہوگا، کیوں؟ ممکن ہے مفتی کی رائے بدل چکی ہو. اور دوسرا قول یہ ہے کہ نئے سرے سے سوال کرنا لازم نہیں ہوگا، کیوں؟ مسئلہ حکم وہ معلوم کر چکا، شرعی حکم وہ معلوم کر چکا. اور اصل یہی ہے کہ مفتی کی رائے تبدیل نہیں ہوگی، اور اصل یہ ہے کہ مفتی کی رائے تبدیل نہیں ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، لہذا صحیح یہ ہے، کون کہتے ہیں؟ ابن صلاح، کہ دوبارہ سوال کرنا لازم نہیں. ٹھیک ہے، یہ 5 تو کیا ہے استفتاء کے احکام. اب 3 ادب ہیں. یہ ابن صلاح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مستفتی کو چاہیے کہ مفتی کے ادب کا خیال رکھے ہر چیز میں.
یہاں تک کہ مفتی کے ساتھ خطاب کرنے میں، ٹھیک، اور اسے سوال کرنے میں، ٹھیک، اور دیگر اور امور میں بھی مفتی کی جو ہے نا ادب کا لحاظ رکھے، خیال رکھے، اور اس کی انتہائی تعظیم اور احترام کرے، ٹھیک، مفتی کے چہرے کی طرف ہاتھ اشارہ نہ کرے، اور اگر وہ جواب دے دے اور اس کو یہ بھی نہ کہے کہ آپ کو فلانا فلانا مسئلہ یاد ہے یا نہیں، فلانا فلانا مسئلہ یاد ہے یا نہیں، ٹھیک، یا آپ کے امام مطلب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسئلے میں مذہب کیا ہے، ٹھیک، یا اگر وہ جواب دے دے تو کہہ دے میں تو فلاں مفتی صاحب سے پوچھا تھا، وہ تو اس کا جواب کچھ اور دے رہے تھے، اس کا جواب کچھ اور دے رہے تھے، جس لوگ کہتے ہیں وہ عوام عموماً کہتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہنا چاہیے، اور یا جواب دے رہے تو کہتے ہیں میں نے بھی یہی بات کہی تھی، میں نے بھی یہی بات کہی تھی، ٹھیک، دل میں کہی تھی یا کہیں کہی تھی، میں بھی یہی کہہ رہا تھا، لیکن میں بھی یہی کہہ رہا تھا، یہی سوچ رہا تھا، یہی سمجھ رہا تھا، یا میرے ذہن میں بھی یہی جواب آیا تھا۔ مفتی کے سامنے ایسی باتیں نہ کہیں، اس کا برابر اپنے آپ کو نہ بنائیں۔ مفتی کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے، اللہ اس کو سمجھنے کی اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک ادب۔ دوسرا ادب، مفتی جب کھڑا ہو تو اس سے مسئلہ نہ پوچھے، یہ بھی ادب کے خلاف، ٹھیک۔ ایسا ہی اگر وہ اٹھنے کی تیاری کر رہا ہو، اٹھنے کی، تو یہ سمجھ کے کہ مولوی صاحب جو ہے نا کہیں بھاگ نہ جائے، یہی موقع اس کو پکڑ لے، ٹھیک ہے، اور جا کے جبڑ کے اس کو پکڑ لے، یہ بھی ادب کے خلاف۔ مفتی جب اٹھنے کی تیاری میں ہو تو اس وقت بھی مسئلہ نہ پوچھے اور فتویٰ اسے نہ لے۔ ایسی اگر وہ غم میں مبتلا ہو یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو یا ایسی کیفیت حالت میں مبتلا ہو جو اس کے دل کو مشغول کرے، ٹھیک ہے، تو ایسی حالتوں میں اس سے نہ مسئلہ پوچھے نہ فتویٰ حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا ادب ہو گیا۔ تیسرا ادب یہ، مفتی سے دلیل کا مطالبہ نہ کرے، دلیل کا مطالبہ نہ کرے، ٹھیک، اور جب وہ جواب دے دے تو جواب سننے کے بعد یہ نہ کہ کیوں، ایسا کیوں اور کیسے، کیوں اور کیسے نہ کرے، لیما اور کیف کے الفاظ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نہ کرے۔ اور اگر اپنے دل کو دلیل سے مطمئن کرنا چاہے تو دوسری مجلس، اور اگر اسی مجلس میں حاصل کرنا چاہے تو فتوے کو بغیر دلیل کے قبول کرنے کے بعد، بغیر دلیل کے قبول کرنا۔ لیکن علامہ سامانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ دلیل اگر قطعی ہو، دلیل اگر کیا ہو، قطعی ہو، مستفتی اس کو سمجھ سکتا ہو، تو پھر دلیل کے مطالبے سے اس کو روکا نہیں جائے گا، بلکہ ایسی صورت میں مفتی کو دلیل جو ہے وہ لازمی ذکر کرنی چاہیے، لازمی ذکر کرنی چاہیے، البتہ اگر وہ قطعی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کے ذمہ دلیل نہیں، اور نہ یہ پھر دلیل کا مطالبہ کرے، اس لیے کہ جو دلیل قطعی نہ ہو اس کے سمجھنے کے لیے اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ اجتہاد سے کیا ہے، قاصر ہے، اجتہاد کو سمجھنے سے قاصر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر دلیل قطعی نہ ہو تو نہ مطالبہ کرے اور نہ پھر مفتی کے ذمہ دلیل بتانا ہے۔ آگے تک صاحب کہتے ہیں یہ وہ آخری سبق ہے جو ہم اس کتاب میں لائے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے اس کی شروع میں اور آخر میں، اور درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پہ اور صحابہ پہ، اور ان تمام لوگوں پہ جو صحابہ کی پیروی کریں، کس میں، نیکی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے اس میں پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس میں کوتاہی ہوئی پڑھنے میں یا پڑھانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تقی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کی زندگی میں، علم میں، عمر میں اور عمل میں برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، محنت میں بھی اور عمل میں بھی، اخلاص میں بھی۔ دعا کرنا